लाहौर पुलिस की तरफ से इलेक्शन स्मार्ट पुलिस ऐप को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कर दिया गया है। स्टैटिक ड्यूटी पर तैनात नफरी के मोबाइल्स पर ऐप इंस्टॉल करवा दी गई है। इलेक्शन स्मार्ट पुलिस ऐप से मुतालिक तमाम नफरी को ट्रेनिंग पहले ही मुहैया की जा चुकी है। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि इलेक्शन स्मार्ट पुलिस ऐप आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर मददगार साबित होगी। मज़ीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन और स्मार्ट पुलिस ऐप जो है उसका इस्तेमाल जो हुआ है उस हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से इलेक्शन स्मार्ट पुलिस ऐप को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कर दिया गया है और इलेक्शन स्मार्ट पुलिस ऐप के मुतालिक तमाम नफरी को ट्रेनिंग पहले ही मुहैया की जा चुकी है। इलेक्शन स्मार्ट पुलिस ऐप आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद में मददगार साबित होगी, ऐसा कहना है सैयद अली नासिर रिजवी का। DIG ऑपरेशन डिविजनल SP और ऐप को रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। DIG ऑपरेशन का यही कहना था लाहौर पुलिस पुरअमन इलेक्शन के इनकाद के लिए पुरअज़म है। असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग किसी सूरत बर्दाश्त होने नहीं दी जाएगी। DIG ऑपरेशन की असला के नुमाइश पर मुलविस नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में करप्शन इंडेक्स में कमी आई है। मनासरे की बातें करने वाले पहले कारकर्दगी का मवाजना कर लें। 2018 में बदतरीन दांतली और जादू टूने ने हुकूमत बनाई है। 8 फरवरी को आवाम अपने वोट से मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में खरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। इतनी बड़ी सरमायाकारी के बावजूद करप्शन में कमी आई। उनका कहना था 2018 में बदतरीन धांधली और जादू टोने से हुकूमत बनी। धांधली ज़दा हुकूमत ने हम पर करप्शन के बदतरीन इल्जामात लगाए। कोई भी नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात साबित नहीं कर सका। बदतरीन धांधली के जरिए और जादू मंत्र के जरिए जो हुकूमत आई, उसने क्या क्या नारे लगाए थे। जहां पर करप्शन हो वो हुक्मरान चोर होता है, करप्ट होता है। जहाँ पर करप्शन कम होनी शुरू हो जाए, मैंने करप्शन के ख़ात्मे का लफ्ज़ इस्तेमाल एहतियातन नहीं किया, इसलिए कि दुनिया के किसी माशरे में करप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म आज तक नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के दौर में करप्शन इंडेक्स में इजाफा हुआ। PDM की हुकूमत में करप्शन इंडेक्स 140 से कम होकर 133 पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की हुकूमत में मुल्क में करप्शन बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से साबित हो गया कि चोर कौन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मनाजरे की बात करने वाले पहले कारकर्दगी का मुवाजना कर लें। अगर लाहौर की सूरत हाल भी कराची जैसी होती तो मैं खुद बिलावल से कहता कि यहाँ आकर इलेक्शन लड़े। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। कौमी असम्बली का हल्का NA 127 लाहौर का हाई प्रोफाइल हल्का। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मुस्लिम लीग नून के अता तारर, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोकर मद मुकामिल। माजी में इस हल्के से शफकत महमूद और डॉक्टर अलामत ताहिर अल कादरी कामयाब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। कौमी असम्बली का हल्का NA 127 लाहौर का हाई प्रोफाइल हल्का। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मुस्लिम लीग नून के अता तारर, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोकर मद मुकाबिल हैं। माजी में इस हल्के से शफकत महमूद और डॉक्टर अलामत ताहिर अल कादरी कामयाब हुए थे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन बताइएगा। जी, कौमी असम्बली का हल्का NA 127 लाहौर का हाई प्रोफाइल हल्का बन चुका है, जो इस वक्त गैर मामूली अहमियत अख्तियार कर चुका है। NA 127 पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम नून के उम्मीदवार तारा, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोकर, जमात इस्लामी के सानुल्लाह वकास, तहरीक लबैक के मतलूब अहमद समेत मजमूई तौर पर 25 उम्मीदवार इस हल्के में मद्दे मुकाबल है। NA 127 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्जाम भी लगा चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के उम्मीदवार तारड़ के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाना कोट लखपत में दरख्वास्त भी दे रखी है। इस हल्का में 8 उम्मीदवार सियासी जमातों से, जबकि 17 जो है वो ज़्यादा उम्मीदवार हैं। माजी में इस हल्के में जो इस वक्त मलिक परवेज के अलावा शफकत महमूद, डॉक्टर अलामत अल कादरी भी कामयाब हो चुके हैं। इस हल्का में इसके नीचे PP 5 माफ कीजिएगा PP 127 के नीचे जो है 5 PP से 163, 162, 161, 160 और 100
127 شامل ہے. PP 157 میں 23 امیدوار, جبکہ PP 60 میں 20 امیدوار, PP 61 میں 46 اور PP 62 میں 46 اور PP 63 میں 33 امیدوار مدِ مقابل ہیں. PP 127 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری عدنان گورسی کے علاوہ جو نون لیگ کے نصیر احمد ہیں, جبکہ طریق لبیک کے حافظ ممتاز, اور جبکہ PP 160 میں نون لیگ کے امیدوار ملک اسد کھوکر, پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں مصباح الرحمان اور طریق لبیک کے ساجد چودھری ہیں. PP 161 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر, نون لیگ کے عمر زیل بٹ اور طریق لبیک کے شہباز احمد اور طریق انصاف و نظریاتی کے زاہد اکرام ہیں. ان کا بلے باز طریق جو انتخابی نشان, جبکہ PP 162 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار منظر باز کھوکر, نون لیگ کے شہباز کھوکر, طریق لبیک کے سرفراز حسین بابر اور طریق انصاف نظریاتی کے عبد السمیع خان ہیں. اسی طرح PP 163 میں نون لیگ کے امیدوار عمران دیوے, طریق لبیک کے اقبال سدھو ہیں. اس حلقہ کی کل آبادی جو ہے 9,72,000 سے زائد ہے. مجموعی طور پر جو ووٹرز کی تعداد 5,27,000 سے زائد ہے. مرد ووٹر جو ہیں 2,70,000, خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے 2,40,000 سے زائد ہے. حلقہ 127 کے اہم مسائل میں سیوریج, صحت اور دیگر جو ناقص سہولیات کا نہ ہونا شامل ہے. حلقہ 127 میں بڑی برادری میں کھوکھر, رائی, جٹ, راجپوت, کشمیری شامل ہیں, جبکہ اس حلقہ کے اہم علاقوں میں ٹاؤن شپ, واپڈا ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن, بہار کالونی, عمر کالونی, پنڈی راجپوتہ, دلکشا باغ, کوٹ لکھپت, کرما والا کالونی, شبنم کالونی, نصرت روڈ, ماڈل کالونی اور کینچی یونیورسٹی شامل ہیں. جی ٹھیک ہے یاسین, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے رہنما شہلا رضا نے کہا ہے کہ عطا تارڑ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کرے گی. الیکشن کمیشن عطا تارڑ کو نااہل کرے. عطا تارڑ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے زید بازی میں لاہور کا حلقہ منتخب کیا ہے. پیپلز پارٹی لاہور میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ماڈل ٹاؤن لاہور سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس. شہلا رضا, سینیٹر سحر کامران اور بیرسٹر عامر حسن نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا. شہلا رضا نے کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے نون لیگ 90 کی دہائی کی سیاست سے باہر نکل آئی ہے. عطا تارڑ کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے. ہمارے 3 لوگوں کو دفتر سے اغوا کیا گیا. ہم لوگ جو چیئرمین کی کیمپین چلا رہے ہیں, جو کہ سڑکوں پہ ہیں اور جو کہ گھروں میں جا رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں, شاپ ٹو شاپ کیمپین کر رہے ہیں, ہم سب کی غیر موجودگی میں ایک آفس میں مصباح الرحمان کے یہ داخل ہوئے ہیں اور وہاں سے ہمارے 3 کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے. سینیٹر سحر کامران اور بیرسٹر عامر حسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے. ایک ایسا شخص جو ویڈیو کے ذریعے اقبال جرم کر چکا ہو اس کو فوری نااہل کیا جائے. عطا تارڑ ووٹرز کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. ایسا شخص جو کہ ایک ویڈیو کے ذریعے اقبال جرم کر چکا ہو, اعتراف جرم کر چکا ہو, جو بتا چکا ہو کہ میں نے غنڈہ گردی کی ہے, جو بتا چکا ہو کہ میں نے ڈاکہ زنی کی ہے, جو بتا چکا ہو کہ میں نے اغوا کیا ہے, اس کو فوری طور پر نااہل قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن سے میں بطور ممبر سینٹرل الیکشن سیل یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لینے دیں. ہم آپ کی ساکھ رکھنا چاہتے ہیں, آپ آئینی ادارہ ہیں, ہم آپ ہی سے انصاف مانگتے ہیں. دوسری جانب ماڈل ٹاؤن لاہور میں عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن اپنے دفتر میں لوگوں سے ووٹ خرید رہے تھے. بلاول بھٹو نے ضد بازی میں لاہور کا حلقہ منتخب کیا ہے. یہ لاہور میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. یہ جو ایک تماشا شروع ہوا ہے, اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ضد بازی میں لاہور کا انتخاب کر لیا. غلط فیصلہ تھا ان کا. ووٹ بینک موجود نہیں تھا, تنظیم موجود نہیں تھی, اور بس ضد تھی کہ جی وہ بائی الیکشن میں ہم نے کچھ ووٹ لے لیے تھے تو اب بھی ہم جو ہے وہ ووٹ حاصل کر لیں گے. ووٹوں کی خریداری جاری ہے اور ووٹ خریدے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ عطا تارڑ اپنی شکست سے خوف زدہ ہو کر گنڈا گردی پر اتر آئے ہیں. پیپلز پارٹی ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کرے گی. الیکشن کمیشن کے احکامات پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی. نون لیگ کے عطا تارڑ اور پیپلز پارٹی کے میاں مصباح الرحمان کو نوٹس جاری. ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت اور الیکشن دفتر پر حملے کے تناظر میں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. دونوں جماعتوں کے امیدوار 5 فروری کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ طلب کر لیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین.
یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب کے احکامات پر لاہور میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نون لیگی امیدوار NA 127 سے لاہور عطا تارڑ اور پیپلز پارٹی کے امیدوار PP 160 میاں مصباح الرحمان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین مبینہ ووٹوں کی خرید و فروخت اور الیکشن چونکہ امرتسر میں پیپلز پارٹی کے دفتر پر مبینہ حملے کے تناظر میں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے دونوں امیدواروں کو کل 5 فروری کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ طلب کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ۔ شہر میں بارش کے بعد موسم سرد، کم سے کم درجہ حرارت 8 اور زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ بارش کے بعد موسم میں واضح بہتری تو مگر ایئر کوالٹی انڈیکس ابھی بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 108 ریکارڈ، ماہرین کی احتیاطی تدابیر لازم بنانے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں ایبٹ روڈ پر موجود نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس موجود ہوں ایبٹ روڈ اور شہر لاہور میں بارش کے بعد موسم میں جو ہے واضح تبدیلی دیکھنے میں سامنے آئی ہے۔ اس وقت شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ خاصا سرد ہو چکا ہے۔ اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے بارش جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آئے گی۔ بارشی اسپیل کے بعد اسموگ میں بھی جو ہے وہ واضح کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ اگر میں بات کروں اسموگ ایئر کوالٹی انڈیکس کی کچھ دن پہلے کی تو 200 250 یا پھر 300 سے نیچے جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس شہر لاہور کا نہیں آ رہا تھا، جبکہ آج کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 108 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ US کاؤنسلیٹ کے علاقے کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 164، DHA فیز 8 کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 135 اور ٹھوکر نیاز بیگ کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 132 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کا یہ کہنا ہے کیونکہ ایک گڈ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جو ہے وہ یا تو 100 یا پھر 100 سے نیچے ہونا چاہیے، اس لیے تاحال جو آج کا بھی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ مضر صحت ہے۔ اس لیے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری جب بھی باہر نکلیں تب ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی بنائیں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے وہ اپنے ساتھ انہیلر لے کر لازمی نکلیں اور اگر سفر غیر ضروری ہو تو اس سے اجتناب کریں۔ جی شکریہ حمزہ۔ نمونیا کا خطرہ برقرار، پنجاب میں نمونیا سے مزید 5 بچے جاں بحق ہو گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں نمونیا کے 679 رپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور میں نمونیا کے 156 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ نمونیا سے بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں نمونیا سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 314 ہو گئی۔ پنجاب میں نمونیا کے مزید 679 کیس سامنے آئے۔ لاہور میں نمونیا کے 156 نئے کیسز رپورٹ۔ لاہور میں نمونیا کے مجموعی کیسز کی تعداد 3450 جبکہ پنجاب میں 14340 ہو گئی۔ لاہور کے ہاسپٹلز میں نمونیا، چسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج۔ چلڈرن ہاسپٹل میں 60 سے زائد بچے داخل ہیں۔ جناز سروسز جنرل اور گنگارام ہاسپٹل میں بھی سینکڑوں بچے زیر علاج۔ مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات دستیاب نہیں۔ ڈائریکٹر CDC نے والدین سے اپیل کی ہے کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔